اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھو، بات چل رہی تھی کل ذکر کا ثبوت قرآن سے. ذکر ہر انسان کی بہت ضرورت ہے. اس کو لوگ ہلکا سمجھ رہے، یہ قرآن سے ثابت ہے. اس کی فضیلت پر بات چل رہی تھی، اس نے فرمایا اب اگر یہ بات کسی کو سمجھانے کے لیے، سکھانے کے لیے صبح شام کے معمولات بتا دیے جائے اور دوسرا بندہ کہے جی کہ یہ تو ویسی چیزیں ہے، دیسی چیز ہے، تو معلوم ہوا کہ اس نے تو حقیقت کو سمجھا ہی نہیں. تو اصل مقصود اللہ رب العزت کی معیت کا دل میں استحضار پیدا کرنا. اصل مقصود اللہ رب العزت کی معیت کا دل میں استحضار پیدا کرنا ہے. ہر وقت دل میں اللہ تعالیٰ کا استحضار رہے، انابت اللہ، رجوع اللہ، اس کی کیفیت آ جائے. اس لیے ہمارے مشائخ شروع میں اللہ اللہ کا ذکر سکھاتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر سکھاتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ دونوں ذکر ختم کر کے کہتے ہیں فقط اللہ کی طرف دھیان رکھو، اس کی طرف سے فیض آ رہا ہے. بس نہ اللہ کا ذکر نہ لا الہ الا اللہ، یہ بھی نہیں. اس کو کہتے ہیں انابت اللہ، رجوع اللہ. حقیقت میں یہی ہے ذکر اللہ. اچھا، مراقبہ کی تعریف. مراقبہ سمجھے، جیسے آخر میں دعا کے وقت جو کرایا جاتا ہے اس کو مراقبہ کہتے ہیں. اس کا دوسرا نام ہے ذکر قلبی. حضرت شیخ نے فضائل ذکر میں بھی لکھا ہے مراقبے کے بارے میں، کہ اس کو ذکر قلبی بھی کہتے ہیں، ذکر خفی بھی کہتے ہیں، ذکر خامس بھی کہتے ہیں. یہ تینوں نام اس کے اندر آئے ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے القول الجمیل میں یہ بات لکھی. وہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے بندے کو مراقبہ کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے بندے کو مراقبہ کرنا پڑتا ہے. مراقبہ کا لفظ استعمال کیا، پھر مراقبہ کی تفصیل آگے لکھتے ہوئے فرماتے ہیں المراقبۃ ان تلازم قلبک للعلم بان اللہ ناظر الیک. تو مراقبہ یہ ہے کہ تو دل پر اس بات کو لازم کر لے. مراقبہ یہ ہے کہ تو دل پر اس بات کو لازم کر لے کہ اللہ رب العزت تیری طرف دیکھ رہے ہیں. کیا لازم کر لے؟ اللہ رب العزت میری طرف دیکھ رہے ہیں. یہ کیفیت ہو جائے، یہ مراقبہ ہے. اب اس چیز کو سکھانے کی اگر محنت کی جائے، اس چیز کو سکھانے کی اگر محنت کی جائے تو یہ عظیم الشان محنت ہے. اس سے عبادت میں جان آ جاتی ہے. دیکھو، یہ محنت بھی عظیم الشان محنت ہے، اس سے عبادت میں جان آ جاتی ہے. اور اگر آج اس چیز کو سکھانے کی کوئی محنت کرے تو کہتے ہیں یہ بیکار کام میں لگا ہوا ہے. لا حول ولا قوة. ہم دین سے اتنے دور چلے گئے. اگر کوئی اس کی محنت کرتا ہے تو کیا بیکار، اس سے کیا ہوتا ہے؟ بھائی، دین کے ہر شعبے مل کر پورا دین بنتا ہے. تمام شعبے مل کر پورا دین بنتا ہے، اور ایک آدمی تمام شعبوں کو پورا نہیں کر سکتا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ لوگوں کو بنایا ہے، لیکن سب کی آپس میں جوڑ اور ایک دوسرے کی محبت، معاونت ہو. تو فرماتے دیکھو اگر یہ محنت کی جائے تو یہ عظیم الشان محنت ہے، اس سے عبادت میں جان آ جاتی ہے. جسم کے لیے جو خون کی حیثیت ہے، جسم کے لیے اگر خون نہ ہو تو جسم بیکار ہے. تو خون کی جو حیثیت ہے عبادت کے لیے، وہی ذکر کی حیثیت ہے. اللہ دیکھو کیسی مثال سے سمجھا ہے.
تمام عبادتوں کا خون کیا ہے؟ ذکر ہی نہیں ہوگا تو عبادتوں میں کوئی پہنچے گا ہی نہیں، اس کا پانی تو اس میں جان ہی نہیں آئے گی۔ کہیں تو بتایا مثال روح کی طرح ہے کہ جسم میں روح اگر نہ ہو تو بیکار ہے، ایسے عبادتوں میں ذکر کی روح نہیں ہے تو عبادتیں بیکار، مردہ ہے۔ تو فرمایا عبادت کے لیے وہی ذکر کی حیثیت ہے۔ جو انسان ذکر سے خالی ہے، جو انسان ذکر سے خالی، اس کی عبادت ایسی ہے جیسے بدن خون سے خالی، جیسے بدن خون سے خالی۔ تو تو ذکر کی کثرت سے اللہ رب العزت انسان کو خشیت عطا کر دیتے۔ ذکر کی کثرت سے اللہ رب العزت انسان کو خشیت یعنی خوف، کیونکہ خوف بھی ایمان ہے، خشیت عطا فرماتے، معیت عطا فرماتے، انسان کو اللہ رب العزت گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرماتے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیتے، اور ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ انسان گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ انسان گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول، حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ جو ذکر و سلوک ہے اس کا نچوڑ کیا ہے؟ ذکر و سلوک جو ہے اس کا نچوڑ کیا ہے؟ جی مقصود کیا ہے، آخر کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ذکر کا مقصود یہ ہے کہ انسان کے رگ رگ اور ریشے ریشے سے گناہوں کا کھوٹ نکل جائے، بس یہ مقصود ہے۔ گناہ کا نکلنا ضروری ہے، گناہ نہیں نکلے تو کتنی بھی محنت کر لو اللہ کا تعلق نہیں ملے گا۔ ہاں برکت ملے گی، برکت ملے گی، لیکن وہ چین سکون جس کو کہتے ہیں وہ نہیں مل سکتا، کیونکہ گناہ کانٹے کی طرح ہے، کانٹا، اور کانٹا جسم میں چبھا ہوا ہو تو چین سکون رہتا ہے؟ پریشان، اس کا دماغ اسی کی طرف کھٹکتا رہتا ہے جب تک کہ وہ نکلے نہیں۔ تو ایسا ہی گناہ اگر ہمارے اندر ہوگا تو ہمارا دماغ چین سکون سے بیٹھ ہی نہیں سکتا، وہ کھٹکتا رہے گا بالکل کانٹے کی طرح، اور کانٹا چبھتا ہے تو ہر انسان پہلے اس کو نکالتا ہے، جب نکل جاتا ہے اس کو سکون لگتا ہے، بولے یار اب کچھ اچھا لگا ہے کیا نہیں؟ اب وہ کبھی چبھا ہوگا کانٹی، یا کوئی بھی کانچ لگ جائے یا کچھ بھی ہو جاتا ہے تو وہ کھٹکتا ہے، ایسے ہی گناہ اسی کے مانند ہے۔ تو فرمایا کسی نے پوچھا کہ ذکر و سلوک کیا ہے؟ تو فرمایا گناہوں کا کھوٹ رگ رگ سے نکل جائے، یہ اور کچھ نہیں۔ لمبی لمبی تسبیحات کرانا مقصود نہیں ہے، یہ تو لوگوں نے اس کو سمجھ لیا ہے۔ ہاں، کونے میں بیٹھ کر صرف ذکر کرانا مقصود نہیں ہے، ان سب کے ذریعے سے گناہوں کا نکالنا مقصود ہے، یاد رکھیں۔ ذکر کی برکت، مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں بات لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اس امت میں ایسے محسنین بھی گزرے ہیں، اس امت میں ایسے محسنین بھی گزرے ہیں، ذاکرین بھی گزرے ہیں کہ 20 سال گناہ لکھنے والے فرشتوں کو کوئی گناہ لکھنے کا موقع نہیں ملا، ایسے ذاکرین گزرے، ایسے اچھے لوگ گزرے۔ اور آج تو ہمارے فرشتے کہتے ہو کہ کب ہمیں چھٹی ملے، اتنا لکھ رہے نہیں؟ اور ان کا تو کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو فرصت ہی فرصت ہے، کچھ لکھنا ہی نہیں ہے، چھٹی ہو گئی۔ اور ہمارے والے کہتے ہوں گے تو چھٹی کم ملے گی۔ تو فرمایا کوئی گناہ لکھنے کا موقع ہی نہیں ملا، ایسی زندگیاں گزارتے تھے۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ ایک صحابی خشیت الہی میں رو رہے تھے، اللہ کے خوف میں رو رہے تھے۔ دوسرے نے پوچھا کہ آپ اتنا گریہ فرما رہے، آپ اتنا رو رہے ہیں، کوئی بھول ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی؟ تو ان کے سامنے گندم کا دانہ پڑا تھا، پوچھا کہ بھئی کیوں اتنا رو رہے، کیا بات ہے، کون سی بڑی غلطی ہوگی؟ تو گیہوں کا دانہ پڑا ہوا تھا، انہوں نے گندم کے دانے کو اٹھا کر دکھایا اور قسم کھا کر فرمایا کہ میرے گناہوں کا وزن گندم کے دانے کے برابر بھی نہیں ہوگا۔
یعنی گناہ کی وجہ سے نہیں روا، دانے کے برابر بھی میں گناہوں کی وجہ سے نہیں روتا، میں تو اللہ کی عظمت اور ہیبت کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ کتنا اللہ کا اس کا استحضار ہو کہ اللہ کی عظمت اور ہیبت اس کے سامنے تھی، اس پر رو رہے تھے، گناہ تو نہیں کیا، کیونکہ جس کے سامنے اللہ کی عظمت ہو وہ کیا گناہ کرے گا۔ ایسی زندگی اللہ نے عطا کی تھی۔ علم اور ارادے سے گناہ ہوتا ہی نہیں تھا، کرتے ہی نہیں تھے، تو یہ ہے مقام احسان، مقام احسان، جس کے بارے میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے خوبصورت انداز میں بات سمجھائی، ان تعبد اللہ کأنک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک، کہ تو اس لیے ذکر کا اصلی مقصود اس مقام احسان کا حاصل ہونا ہے۔ اصل مقصود کیا ہے ذکر سے؟ مقام احسان۔ کیا ہے مقام احسان؟ یعنی ہر عبادت کو اس طرح کرو گویا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر یہ نہ ہو تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، بس۔ خالی نماز نہیں، گھر میں بیٹھے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھنا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے، یاد رکھنا۔ لیکن اب اس عبادت کو بھی ایسی کرو کہ یا تو اللہ مجھے دیکھ، دکان پر بیٹھے ہیں، دکان پر بیٹھنا بھی عبادت ہے، یاد رکھنا، یہ دنیا نہیں ہے، عبادت ہے، لیکن اس عبادت کو کیسے کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا۔ مسجد میں بیٹھے ہیں تو یہ دیکھو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا۔ جہاں کہیں بھی ہو، ہر عبادت ہمارے سامنے عبادت کا لفظ، نماز، روزہ، اور بہت بہت زکوٰۃ، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ہر عبادت، یعنی تم اگر صدقہ کر رہے ہو تو بھی یہ دیکھو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ چیز ہوگی تو صدقہ کرے گا اغراض کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے، سنت کو زندہ کرنے کے لیے، میرے نبی کا حکم ہے۔ تو صدقہ کر رہے ہو، کسی کی خدمت کر رہے ہو، کسی سے بات کر رہا ہو، کسی کو دعوت دے رہا ہو، ہر چیز میں اس بات کو دیکھنا پڑے گا، اور اگر یہ دھیان ہٹ گیا تو پھر وہی چیز دنیا بن جائے گی، وہی چیز دنیا بن جائے گی۔ تو فرمایا، تو اس لیے ذکر کا اصل مقصود اس کو کہتے ہیں مقام احسان، اس کو کہتے ہیں مقام احسان کا حاصل ہونا۔ اور جو آدمی کہتا ہے جی اس کی ضرورت نہیں، اگر وہ اس کا انکار کرتا ہے کہ وہ اس کی ضرورت نہیں، تو ہم اسے کہتے ہیں کہ آپ خود اپنے دل میں جھانک کر دیکھیں کہ آپ کو نماز میں وساوس آتے ہیں، دل کے اندر شیطانی شہوانی وساوس آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ ہر ایک کہے گا آتے ہیں۔ اگر آتے ہیں تو پھر اس کا علاج کہاں؟ بھائی آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ آتے ہیں، تو پھر اس کا علاج ہونا چاہیے، تو یہ بیماری ہے۔ تو فرمایا اس کا علاج، کہا اس کا علاج دنیا میں کہیں نہیں ملے گا، اللہ والوں کی صحبت میں ملے گا۔ اور کون ہے آج جس کو وساوس نہ ہو؟ تو اس کا علاج یہی ہے۔ آج ہر عبادت میں وساوس ہے، خالی نماز میں نہیں ہے۔ آدمی گھر میں زندگی گزارے تو وساوس میں، کاروبار میں ہے تو وساوس میں، ہر جگہ پر وساوس میں ہے۔ تو فرمایا اس کا علاج، اگر یہ بیماری ہے تو اس کا علاج کہیں نہیں، اللہ والوں کی صحبت میں ملے گا۔ یہ اس کے اسپیشل ڈاکٹر ہوتے ہیں، وہ بھی پھر ذکر کے ذریعے سے دل کو صاف کر دیتے ہیں۔ ابتدائی ٹیبلٹ کیا ہے؟ ذکر۔ اسی لیے ہماری دعوت و تبلیغ کے اندر بھی صبح شام کی تسبیحات بتا دی ہے۔ یہ کس کے لیے؟ یہ ابتدا کے لیے ہے، پھر اس کی پابندی کر کے آگے کا پرائیویٹ لو، یہ عمومی نہیں ہے۔ اس کے بعد عمومی نہیں ہے، لیکن پہلے یہی پوری نہیں ہوتی تو کیا ہم پرائیویٹ لیں گے؟ یہی پوری نہیں ہوتی، اس لیے اب لوگ ہاں ہمیں تو ارے یہ تو خالی عادت ڈالنے کے لیے دی تھی، اگر اس کی پابندی ہو جائے تو آگے انفرادی لو، وہ اجتماعی نہیں چلائی جاتی، لیکن آگے بڑھنا تو ہر ایک کو ہے۔ تو یہ ہے، تو فرمایا وہ ذکر کے ذریعے سے ہی دل کو صاف کر دیتے۔ حدیث پاک میں فرمایا ذکر اللہ شفاء القلوب، ذکر دلوں کے لیے شفا ہے، دلوں کی بیماری کے لیے شفا ہے۔ جی اس کے لیے شفا ہے،
دلوں کے لیے شیء، فرمایا لکل شیء ثقالۃ وثقالۃ القلب ذکر اللہ، ہر چیز کے لیے ایک پالش ہوتی ہے، صفائی کرنے والی چیز ہوتی ہے، اور دلوں کی صفائی اللہ کی یاد ہے۔ یہ تو ذکر کے لفظ کی کچھ تفصیل تھی کہ قرآن مجید سے چند آیات پڑھ کر آپ کو سنا دی جائے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ کوئی عجمی چیز نہیں، یہ خالص عربی اور مکی اور مدنی اور قرآن حدیث کی چیز ہے۔ بھائی اتنا تو سمجھ میں آ گیا؟ اب آگے سنو، دو اہم لفظ ہے جن کو آج آپ کے سامنے کھلنا ہے، دو لفظ ہے اہم جن کو آج کھلنا ہے۔ فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ۔ لوگ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی فلاں نے دو لفظوں میں بات ہی ختم کر دی، دو لفظوں میں بات ہی ختم کر دی، دو لفظوں میں بات سمجھا دی۔ واقع اللہ رب العزت نے دو لفظوں میں بات سمجھا دی، دو لفظوں میں کیا ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، دو لفظوں میں پوری بات سمجھا دی۔ اگر ہم ان دو لفظوں کے مفہوم کو سمجھ لیں کہ پروردگار کیا پیغام دینا چاہتے ہیں تو گویا ہم نے پورے مفہوم کو سمجھ لیا۔ اذکرونی اذکرکم، ان دو لفظوں کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں کیا کروں گا؟ یاد کروں گا۔ یعنی بندہ رب کو یاد کرے گا، رب بندے کو یاد کرے گا، یہ ترجمہ ہے۔ لیکن ہم تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہم تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر، ہے کہ نہیں؟ کبھی اللہ اللہ کر کے، لا الہ الا اللہ کر کے۔ ہم تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر، نیک اعمال کے ذریعے، عبادات کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے یاد کرتے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے یاد کرتے؟ اس کی بھی ذرا حقیقت سے ایک مثال سمجھو، ایک مثال چھوٹی سے سمجھانے کے خاطر کہ اگر ایک بچے کی نوکری لگوانی ہو، ایک بچے کو کسی جگہ پر نوکری لگوانی ہو اور اس کی سفارش کرنے والا کوئی آدمی اس آفیسر کا واقف ہو، اب جس کمپنی میں اس کو نوکری لگانی ہے وہاں کا آفس کا آدمی کسی کا جاننے والا ہو، تو وہ اسے کہتا ہے جی اس بچے کو نوکری پر لگا لیجئے، وہ سفارش کرتا ہے، وہ کہتا ہے بہت اچھا، تو وہ کیا کہتا ہے آفیسر؟ بہت اچھا، فلاں تاریخ کو مجھے انٹرویو لینے ہیں، اسے بھیج دیجئے گا۔ تو جس دن انٹرویو ہوتا ہے یہ بندہ فون کر کے اسے یاد دلاتا ہے جس بچے کو یاد رکھنا، کیا کہتا ہے؟ جس بچے کو یاد رکھنا۔ اب یہاں یاد رکھنے کا کیا مطلب؟ ارے فون کر کے کہاں گئے یاد رکھنا، یہ کوڈ ورڈ ہوتے ہیں نا کہ بھائی یاد رکھنا۔ اب یاد رکھنے کا کیا مطلب؟ یہاں یاد رکھنے کا مطلب یہ کہ جب آپ فیصلہ کرنے لگے تو اس کے حق میں فیصلہ کرنا، یہ یاد کرنے کا مطلب، اس کے حق میں فیصلہ کرنا، اس پر شفقت کرنا۔ تو یوں ترجمہ بنے گا فَاذْكُرُونِي، بندو تم میرا ذکر کرنا، اذکرکم، میں پروردگار تمہارے رزق کے فیصلے کرتے ہوئے تمہیں یاد رکھوں گا، تمہارے رزق کے فیصلے کرتے ہوئے تمہیں یاد رکھوں گا۔ تو یہ اللہ کی یاد، ہمارا نام لے کر وہ اللہ نہیں کہے گا کہ بھائی کیا نام؟ عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحمن ہے، عبداللہ عبداللہ عبداللہ، نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مجھے یاد کرو گے تو میں رزق دیتے وقت تمہیں یاد رکھوں گا، تمہیں بڑا وسیع رزق دوں گا، تمہیں چین اور سکون دوں گا، تمہیں پریشانیوں سے نکالوں گا۔ یہ اللہ کو یاد رکھنا ہے، یہ اللہ یاد کرتا ہے بندے کو اس طریقے سے۔ جی ایک مفہوم تو یہ کہ یہ میرے بندو تم مجھے فرش پر یاد کرو گے، میں پروردگار تمہیں عرش پر یاد کروں گا۔ تم مجھے فرش پر یاد کرو گے اور میں تمہیں کہاں؟ عرش پر یاد کروں گا۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، اگر میرا بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں پروردگار اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرًا مِّنْهُ، اور اگر وہ مجھے اپنی محفل میں یاد کرتا ہے، مجلس میں یاد کرتا ہے، تو میں اسے بہتر فرشتوں کی محفل میں اسے یاد کرتا ہوں۔ دیکھو ہم ابھی اس مجلس میں اللہ کو کیا کر رہے ہیں؟ کہ اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔
اور اللہ بھی فرشتوں کی مجلس میں ہمیں یاد کر رہا ہے، ہم سب کو یاد کر رہا ہے. یہ حدیث میں، حدیث کی بات پکی ہے. تو اللہ ہمیں یاد کر رہا ہے، تو ہم فرش پر اللہ کو یاد کرتے ہیں تو پروردگار عرش پر بندوں کو یاد فرماتے ہیں. سبحان اللہ. اس لیے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، کہ اللہ رب العزت نے میری طرف الہام فرمایا، دل میں بات ڈال دی کہ میرے بندوں سے کہہ دو ذرا انہیں رزق میں کوئی تکلیف آتی ہے تو یہ فوراً لوگوں میں بیٹھ کر میرے شکوے شروع کر دیتے. ایک اللہ والے کے دل میں اللہ تعالیٰ نے بات ڈالی، فرمایا میرے بندوں سے کہہ دو کہ انہیں جب رزق میں کوئی تکلیف آتی ہے تو یہ فوراً لوگوں میں بیٹھ کر میری شکایت کر دیتے ہیں. جیسے ہماری عادت ہے، لوگوں میں بیٹھ کر میری شکایت کر دیتے ہیں. او میرے بندو، تمہارے نامہ اعمال، یعنی ان کو تو دیکھو گناہوں سے بھرے ہوئے میرے پاس آتے ہیں. تمہارے نامہ اعمال گناہوں سے بھرے ہوئے میرے پاس آتے ہیں تو میں فرشتوں کی محفل میں تمہارے شکوے نہیں کرتا. میں تو تمہاری شکایت نہیں کرتا، تم میری شکایت کر دیتے. اللہ، کتنی بڑی بات ہوگی. آج ذرا سا رزق میں کمی آ گئی، لوگوں میں بیٹھ کر یار آج تو ایسا ہوگا ویسا ہوگا، بہت تنگ ہو، بہت برے. یہ اللہ کی شکایت ہو رہی ہے، چاہے اللہ کا نام نہیں لے رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ کم کرنے والا کون؟ اللہ. تو تم لوگوں کو کہہ رہو کم ہوگا، اس کا مطلب ڈائریکٹ نہیں تو انڈائریکٹ تو یہی ہو رہا ہے. تو یہ ہے. لیکن ہمارے گناہ جب اللہ کے پاس جاتے ہیں تو فرشتوں سے نہیں کہتے کہ میرے بندو دیکھو کیا کرتے، اسے شکایت نہیں کرتے. کتنے اللہ تعالیٰ معاف کرنا. ہم نے اللہ کو پہچانا نہیں. اللہ ہمیں موت سے پہلے اللہ کی معرفت نصیب، اللہ کی پہچان نصیب ہو جائے. فرمایا فرشتوں کی محفل میں میں تمہارے شکوے نہیں کرتا. اذکرونی اذکرکم، تم مجھے فرش پر یاد کرو گے، میں پروردگار تمہیں عرش پر یاد کروں. دوسرا مفہوم کیا ہے اس کا؟ فذکرونی اذکرکم، کہ تم میری اطاعت کرو گے، تم میری اطاعت کرو گے تو میں مخلوق کو تمہاری اطاعت کا حکم دوں گا. یعنی ہم اگر اللہ کی مانیں گے تو پھر مخلوق ہماری مانیں گے. آج بہت سارے لوگ شکایت لے کہتے ہیں اولاد میری نہیں مان رہے، ماں باپ کی بات نہیں مانتے. میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ ماں باپ اللہ کی بات کو ماننے والے بن جائے تو اولاد خود بخود مانے. کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، قصور ہمارا ہے، اولاد کا نہیں ہے. کہ اگر ہم اللہ کی بات کو مانیں گے تو یہ سیدھی سیدھی بات ہے کہ تم میرے مطیع فرما بردار بن جاؤ گے تو مخلوق کو تمہاری اطاعت کا حکم دوں گا. پھر بیوی بھی بات مانیں گی، اولاد بھی بات مانیں گے، رشتہ دار بھی بات مانیں گے، اور دوست احباب بھی بات مانیں گے. پہلے ہم اللہ کی بات ماننے والے بن جائیں. اللہ کی بات ہم مانتے ہیں، یہ نہیں جو ہم رسم میں ہے کہ نماز پڑھ لیا کرو، اللہ کی بات تو مان رہے. اللہ نے کہا نماز پڑھو، نماز تو پڑھ رہا ہوں، اب اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ تو یہ نہیں، بلکہ پوری اللہ کی بات کو مانو، ہر وقت مانو، ہر جگہ پر مانو. ہاں. تو فرمایا دیکھو ایک دوسرا مفہوم ہے، تم میرے مطیع بن جاؤ گے، میں مخلوق کو تمہارا مطیع بنا دوں گا. چنانچہ تابعین میں سے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، میں نے جب بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، میں نے اس کا اثر اپنی بیوی میں، بچوں میں، اپنے نوکروں میں، غلاموں میں اور اپنے جانوروں میں ضرور دیکھا. کتنا دھیان رکھا ہوگا. جہاں میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، میں نے اس کا اثر اپنی بیوی میں، اپنی اولاد میں، اپنے نوکر میں، غلاموں میں اور اپنے جانوروں میں بھی دیکھا. جانور تک بھی نافرمانی ہو جاتی. کتنا اثر پڑتا ہے بندے کا، اعمال کا. جانوروں میں ضرور دیکھا. جہاں میں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، میرے ماتحتوں میں سے کسی نے میری نافرمانی ضرور کی. تم میرے مطیع بنو گے، میں مخلوق کو تمہارا مطیع بنا دوں گا، مخلوق تمہاری اطاعت کرے گی. ابھی کیا کرنا ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ لوگ میری بات مانے، تو کیا کرو، ہم اللہ کی بات ماننے والے بن جائیں. سارے مسائل حل ہو جائیں گے. سارے مسائل کا حل ہی ہے کہ ہر انسان اپنا تعلق اللہ سے جوڑ دے،
تو مخلوق ہم سے جڑ جائے گی۔ تین قیمتی باتیں یاد رکھو، واقعی تین باتیں لوہے کی لکیر ہے، لوہے کی، آپ انہیں دلوں میں لکھ لیجئے۔ پہلی بات کہ جو انسان جس قدر اللہ سے محبت کرے گا، جو انسان جس قدر اللہ سے محبت کرے گا، اللہ کی مخلوق اسی قدر اس سے محبت کرے گی۔ دیکھو، جو انسان جس قدر اللہ تعالیٰ سے محبت کرے گا، اللہ کی مخلوق اسی قدر اس سے محبت کرے گی۔ یہ طے شدہ بات ہے، پکی بات ہے۔ ابھی جو حضرت فرما رہے تھے کہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی جوتی بھی مل جائے تو ہم چوم کر اپنے سر پر رکھنے کے لیے حاضر ہے، حضرت بلال کی جوتی، حالانکہ دیکھا بھی نہیں ہے بلال رضی اللہ عنہ کو، دیکھا نہیں، دیکھا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے دل میں اللہ کی محبت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں ان کی محبت ڈال دی، ہمارے دلوں میں ان کی محبت ڈال دی۔ وہ کون سے مالدار تھے، کون سے خوبصورت تھے، لیکن ان کے دل میں اللہ کی محبت تھی، تو ہمارے دل میں بھی ان کی محبت آ گئی بغیر دیکھے۔ تو یہ پکی بات ہے۔ تو اللہ والوں کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو اللہ والوں کے ساتھ محبت ہوتی ہے، میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا اتنا مقرب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا اتنا مقرب بن جاتا ہے حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ اور جب اللہ محبت کرتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، جبرائیل علیہ السلام عرش کے اوپر یہ آواز اعلان کر دیتے، چنانچہ سارے فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے، آسمانوں میں فرشتے بھی اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام زمین پر آتے ہیں اور زمین پر آ کر اعلان کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں، اور لوگ بھی اس سے پھر محبت کرنے والے بنتے ہیں۔ آج ہم لوگوں سے محبت کھینچتے ہیں، لیکن مال اور پیسوں کے ذریعے سے محبت نہیں ملتی۔ حقیقی محبت جب ہم اللہ سے کریں گے تو اللہ حضرت جبرائیل سے اعلان کرا دیں گے، انسانوں سے اعلان نہیں، جبرائیل سے اعلان کرا دیں گے، اور ساری مخلوق میں اعلان ہو جائیں گا۔ آسمانوں میں فرشتے محبت کریں گے، دنیا میں مخلوق بھی محبت کریں گے، جانور بھی محبت کریں گے۔ اللہ، کتنی بڑی بات ہوگی۔ تو قصور کس کا ہے بتاؤ بھائی؟ ہمارا کہ اللہ کا ہے؟ ارے بولو نا، ہمارا قصور ہے۔ اللہ نے تو ہماری بخشش کے تو بہت سارے بہانے دے دیے، رمضان کا مہینہ بھی تو بخشش کا دیا ہے کہ میرا بندہ میرے قریب ہو جائے۔ قصور تو میرا ہے کہ میں اللہ سے قریب نہیں ہوا۔ جی، تو فرمایا اعلان کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے، پھر اللہ تعالیٰ زمین میں اس کے لیے قبولیت رکھ دیتے۔ وہ جنگل میں جائے تو منگل کا سما، جنگل میں جائے تو وہ غیروں میں جائے تو اپنے بن جاتے ہیں، غیروں میں جائے گا تو ہر انسان اس سے محبت کرے گا، اپنے بن جاتے ہیں۔ جیسے لوہے کا مقناطیس ہوتا ہے نا، میگنیٹ، ان اللہ والوں کے دل دوسرے انسانوں کے دلوں کے لیے میگنیٹ بن جاتے ہیں۔ دل کیا ہوتا ہے؟ تو کہیں بھی جائے گا ہر ایک کا دل کھینچے گا، کھینچ کھینچ کے اس کے پاس آ کے بیٹھ جائے گا۔ بھائی کیا ہو پتہ نہیں کیوں آیا، مجھے پتہ نہیں کیوں آیا، مجھے پتہ، لیکن آ گیا، اچھا لگا بس۔ تو یہ میگنیٹ بن جاتا ہے کہ انسان پھر دور دور سے سفر کر کے دیکھنے کے لیے آئے گا۔ ہاں، کب؟ جب انسان اللہ سے محبت کرنے والا بنے گا تو اللہ اس کے دل کو میگنیٹ بنا دیتے، مقناطیس، ان کو کھینچتے ہیں، لوگ محبت محسوس کرتے۔ اور یہ محبت کس لیے؟ جو کہ اللہ رب العزت کو ان سے محبت ہوتی ہے، مخلوق خود بخود ان سے محبت کر رہی ہوتی ہے، مخلوق خود بخود ان سے محبت کر رہی ہوتی ہے۔ تو جو انسان جس قدر اللہ رب العزت سے محبت کرے گا، اللہ کی مخلوق اسی قدر اس سے محبت کرے گی۔ قصور دوسروں کا نکالتے تھے، قصور ہمارا نکلا ہے۔ دوسری بات، یہ تو ایک بات ہے، پکی بات ہے نا، کہ جو انسان اللہ رب العزت سے محبت کرے گا تو پھر تمام مخلوق ہم سے محبت کرے گی، پکی بات۔ دوسری بات، جو انسان جس قدر اللہ رب العزت کی عبادت کرے گا،
اللہ کی مخلوق اسی قدر اس کی خدمت کرے گی. اللہ، جو انسان جس قدر اللہ رب العزت کی عبادت کرے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ کی مخلوق اسی قدر اس کی خدمت کرے گی. خدمت کرائی نہیں جاتی ہے، خدمت تو اللہ کرواتے ہیں. کہ جب تم اللہ کی عبادت کرو گے، یعنی اللہ کے حکم کو پورا کریں گے، تو ایک طرح کی وہی چیز ہو گئی کہ حکم پورا کرو گے تو اللہ تعالیٰ مخلوق کو تمہاری خدمت پہ لگا دے گا. آپ اللہ والوں کو دیکھ لیجئے، یہ لوگ ان کے غلام تو نہیں ہوتے ہیں لیکن ان کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں. اللہ والے جب آتے ہیں تو لوگ ان کی خدمت کے لیے تیار ہوتے ہیں. جیسے جماعتیں آتی کہ نہیں آتی، تو کہا کہ بھائی میں خدمت کروں، کہتا ہے میں خدمت کیوں؟ حالانکہ آنے والے بیچارے وہ تو ایک نسبت لگی ہوئی ہے، اس کا یہ حال ہے. اور اگر وہ واقعتاً اللہ والے بن جائے تو پھر کیا اکرام ہوگا. ہاں، تو وہ نسبت کی وجہ سے لوگ اکرام کر رہے ہیں. ہاں، تو پھر یہ حال ہے، تو لوگ غلام بن جاتے ہیں. غلام تو نہیں ہے لیکن وہ غلام بن جاتے ہیں. بولے آپ جو کہ ہم تیار آپ کی خدمت کرنے کے لیے. اللہ مخلوق کے دل میں ان کی خدمت کا جذبہ اور شوق بھر دیتے ہیں. جس قدر اللہ کی عبادت کریں گے اللہ کی لوگ اس کی قدر اس کی خدمت کرتے. جی اچھا، آگے سنو کہ فرمایا خدمت کا جذبہ اور شوق بڑھ دیتے. چنانچہ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھوپال کی ریاست تھی، ایم پی ہندوستان کا ایک وہ ہے شہر ہے بھوپال، کہ وہاں کی ایک گورنمنٹ تھی یا اور کوئی ریاست تھی، اس کے نواب نے مدعو کیا، اس کے نواب نے ان کو بلایا. وہاں کا جو بڑا تھا اس نے حضرت تھانوی کو بلایا. تو اس کے نواب نے مدعو کیا، وقت مانگا، حضرت آپ تشریف لائیے. وقت مانگا کیا؟ حضرت آپ تشریف لائیے. حضرت تشریف لے گئے تو ایک تانگے پر حضرت کو بٹھایا گیا جہاں گھوڑا بنتا ہے. ایک ٹانگے پر، ٹانگا میں پہلے گھوڑا گاڑی چلتی تھی نا، گاڑیاں بعد میں آئی، تو ایک ٹانگے پر حضرت کو بٹھائے گا جہاں گھوڑا بنتا ہے. وہاں نواب صاحب خود جٹے یعنی بیٹھے، حضرت کو تانگے کو کھینچ کر یعنی وہاں پر ان کو بٹھایا اور حضرت کے تانگے کو کھینچ کر گھر تک لے گئے. کون؟ نواب لے کے گیا. حضرت کو بٹھایا اور گھوڑا نہیں، وہ خود گھوڑا بنے، اس کو کھینچ کر اپنے گھر تک لے گئے. ریاست کا نواب، نواب یعنی وہ اس زمانے کا وہ تھا گورنر، نواب ہو اور گھوڑے کی جگہ تانگے کے ساتھ اس کو باندھا جائے اور کھینچ کر خود لے جائے تو کتنا بڑا ہے. کیونکہ میرے شیخ آ رہے. کیا کہا؟ میرے شیخ آ رہے. کہا گھوڑے کو ہٹا دیا، خود گھوڑا بنے. اوہو، ہے کوئی آج ایسی محبت کرنے والا؟ جب تک اپنے شیخ کی، اللہ والوں کی ایسی محبت نہیں کرو گے تو ملنے والا کچھ نہیں. صحابہ نے اپنے نبی کی کیسی خدمت کی ہے، تھوک تک بھی چاٹ گئے. یہ محبت ہوتی ہے. خون تک بھی پی گئے، یہ محبت ہوتی ہے. ایسے نہیں ہے. اشاروں پر کام کرتے تھے، حکم کی انتظار نہیں تھا. اور میں اگر کسی سے لینا ہے تو یہ محبت ہوگی تو ملے گا کچھ. آج تو وہ محبت دور دور تک بھی نہیں. آج تو کیا ہوتا ہے، شیخ خادم بن جاتا ہے اور مخدوم شیخ بن جاتا ہے. کیا کرے، زمانہ بدل گیا تو ایسے لوگوں کو کھینچنا پڑتا ہے، ان کے پیچھے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے. آج کل کیا ہوگا، پہلے تھے نا ڈاکٹر گھر گھر جاتے تھے، اب ہر ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. تو خیر، تو بات یہ بتاؤ، بہت بڑی بات ہے. فرمایا کیونکہ میرے شیخ آ رہے، میں تانگے کو خود کھینچوں گا، حضرت کو اپنے گھر تک لے جاؤں گا. خدمت کا جذبہ دیکھیے. تو جو انسان جس قدر اللہ رب العزت کی عبادت کرے گا، اللہ کی مخلوق اسی قدر اس سے محبت کرے گی، خدمت میں مشغول رہے گی. جی تیسری بات، تو پہلی بات کیا تھی بھائی؟ جو انسان اللہ سے محبت کرے گا تو مخلوق اس کی محبت کرے گی، اور جو انسان اللہ رب العزت کی عبادت کرے گا تو اللہ تعالیٰ مخلوق کو اس کی خدمت پر لگا دے گا. تیسری بات،
جو انسان جس قدر اللہ رب العزت سے ڈرے گا، اللہ کی مخلوق اسی قدر اس سے مرعوب رہے گی، وہ ہمیشہ ڈری ہوئی رہے گی۔ ہاں، تو مرعوب اگر کفار اور مشرکین کو اگر ہم سے ڈرانا ہے تو ہم اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں گے، تو کسی کی ہمت نہیں ہوگی ہمیں آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے، کسی کی ہمت نہیں ہو ہمیں آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے۔ اصل تو ہم ہی بگڑ گئے، اور میں تم اللہ سے ڈروں گے تو پھر کیا ہے، مخلوق اسی قدر اس سے مرعوب ہوگی۔ مرعوب کا معنی ایک قسم کا خوف ہوگا، وہ ہمت، وہ کوشش کرے گی کہ اس کو میں کسی طریقے سے پھنساؤں یا تکلیف پہنچاؤں، لیکن پھر ڈر جائیں گے، ارے بولے نہیں یار، وہ ایک قسم کا خوف رہے گا۔ آج وہ خوف، وہ رعب ختم ہو گیا، رعب ختم ہو گیا۔ تو فرمایا جو انسان جس قدر بھی اللہ رب العزت سے ڈرے گا، اللہ کی مخلوق اسی قدر اس سے مرعوب رہے گی، لوگوں کے دلوں میں رعب ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نصرت بالرعب، اللہ نے رعب کے ذریعے میری مدد کی۔ ایک رعب، رعب سمجھیے نا، اس کو انگلش میں کیا کہیں گے رعب کو؟ یہ سمجھ سکتے ہیں؟ ہاں، تو وہ ایک رعب ہے۔ تو اللہ نے رعب کے ذریعے میری مدد کی۔ ایسا رعب تھا کہ 1 مہینے کی مسافت، بعض جگہوں پر 3 مہینے کی مسافت تک جتنے کفار ہوتے تھے ان کے دلوں پر نبی علیہ السلام کی ہیبت بیٹھی ہوئی تھی۔ 3 مہینے چلو جس جگہ اور پہنچو، وہاں تک نبی علیہ السلام کا رعب تھا، حالانکہ طاقت کچھ نہیں تھی بظاہر۔ اب یہاں کون سی طاقت تھی؟ اللہ کی طاقت تھی، ورنہ ظاہری ہتھیاری تو کچھ نہیں تھے، اور وہ تو ان کے پاس جاتا تھا۔ تو جب ہم اللہ سے ڈرنے والے بنیں گے تو ظاہری طاقت رکھنے والے ہم سے ڈرنے والے بنیں گے۔ اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ یہ تیسری چیز کہ جس قدر انسان اللہ رب العزت سے ڈرے گا، اللہ کی مخلوق اسی قدر اس سے مرعوب رہے گی۔ تو فرمایا نبی علیہ السلام کی ہیبت بیٹھی ہوئی تھی، اور یہی چیز اللہ والوں کی صحبت میں ہوتی ہے، یہی چیز اللہ والوں کی صحبت میں ہوتی ہے۔ کئی لوگ آتے ہیں کہ ہمیں یہ سوال پوچھنے ہیں، کئی لوگ آتے ہیں کہ کہتے ہیں ہمیں یہ سوال پوچھنے ہیں اور یہ سوال پوچھنے ہیں، جب اللہ والوں کے سامنے بیٹھتے ہیں تو زبان ہی نہیں کھلتی، چپ۔ یہ کیا ہے؟ کیوں نہیں کھلتی؟ کہ وہ ایک رعب آ جاتا ہے، وہ ہمت کے ساتھ آ کے بیٹھ گیا، لیکن پوچھنے جاتا بھول گیا، گڑبڑا گیا، بولے یار اب کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو یہ ایک رعب ہوتا ہے، جب اللہ والوں کے سامنے بیٹھتے زبان ہی نہیں کھلتی، بات ہی نہیں کر پاتے۔ یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ ایک رعب ہوتا ہے۔ نہ تاج و تخت میں، نہ لشکر و سپاہ میں ہے، نہ تاج اور تخت میں، نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے، یعنی اللہ والوں کی بارگاہ میں۔ ان کے دلوں میں اللہ کی ہیبت ہوتی، اللہ ان کے رعب کو لوگوں کے دلوں پر ڈال دیتے۔ ہم نے بڑے بڑوں کو دیکھا ہے، یہ اخبار نویس ہے، یعنی نیوز لکھنے والے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، کہتے کہ جی ہم آئیں گے، ملاقات کریں گے آپ کے شیخ سے، اور ہم نے دیکھا جب وہ ہمارے شیخ سے ملنے کے لیے آتے ہیں تو بس نظریں جھکا کر بیٹھے ہوئے ہوتے۔ بڑے بڑے جو دنیا دار ہوتے بولے ہاں آپ سے شیخ سے ملاقات کریں گے، اب وہ تو اسی شوق میں آتے، کیا شیخ ہوگا، ہم بڑے ہیں، آتے تو وہاں ایسے نظر جھکا جاتے، نظر اٹھتی بھی نہیں، وہ خود حیران ہو جاتے۔ نگہبانی کرے کتنی ہی کوئی شیشہ دل کی، مگر شیشہ ہے پھر شیشہ یہ شکستہ ہو ہی جاتا ہے۔ کوئی کتنا بھی ہو خوددار، لیکن ہم نے دیکھا ہے حضور حسن آ کر دست بستہ ہو ہی جاتا ہے، اصل حسن تو اللہ والوں کے پاس ہوتا ہے۔ کوئی کتنا بھی ہو خوددار، لیکن ہم نے دیکھا ہے حضور حسن آ کر دست بستہ ہو ہی جاتا ہے، اللہ والوں کے پاس آ کر سیدھا ہو ہی جاتا ہے۔ باہر چاہے کتنی بات کرے، اس سے کہو ذرا ان کے سامنے بیٹھ کر آپ ذرا بولو نا، تو آتے ہی چپ، کیا ہوا بھائی، اب جا بولے پتہ نہیں کیا ہوا یار، یہ تو ایسی گھبراہٹ لگ رہی تھی، پتہ نہیں کیوں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا بولو، ختم ہو گیا۔ تو جو انسان جس قدر اللہ رب العزت سے محبت کرے گا، جو انسان جس قدر اللہ رب العزت سے محبت کرے گا، اللہ کی مخلوق اسی قدر اس سے محبت کرے گی۔ جو انسان جس قدر اللہ رب العزت کی عبادت کرے گا، دوسری چیز مخلوق اسی قدر اس کی خدمت میں لگی رہے گی، اور تیسری چیز جو انسان جس قدر اللہ رب العزت سے ڈرے گا،
خوف کھائے گا اللہ کی مخلوق اس سے اسی قدر مرعوب رہے گی. تو تین باتیں پکی. اگر پنکھا چالو کرنا ہو تو کر لے، کسی کو ضرورت تو نہیں ہے نا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ہاں، اسی لیے اللہ رب العزت ایسے ذاکرین کو مقام تسخیر عطا فرماتے. کیا کرتے؟ مقام تسخیر. حضرت معالیہ سے رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میرا یہ کام مقام تسخیر ہے، پوری دنیا کو مسخر کرنا ہے، اس کام کو صحیح کرو اصول کے ساتھ، اور آج بھی ہے، لیکن صحیح کرنے والے ہو، مقام تسخیر ہے. تو فرمایا ایسے محسنین کو مقام، تو ذاکرین کو مقام تسخیر عطا فرما دیتے، ایسے محسنین کو اللہ مقام تسخیر عطا فرما دے. یہ دلوں کے فاتح ہوتے. تسخیر کیا ہے؟ ایک تو حکومت جسموں پر کرتی ہے نا، یہ جو ہماری گورنمنٹ ہے وہ ہماری حکومت ہمارے جسموں پر کرتی ہے، ہمارے دلوں پر نہیں کرتی. لیکن اللہ والوں کی حکومت ہمارے دلوں پر ہوتی. تو وہ بھی بادشاہ ہے، یہ بھی بادشاہ ہے، وہ دلوں کے ہے. اس لیے دلوں کے بادشاہ کو کہتے ہیں کار نبوت. یہ نبوت والا کام ہے کہ نبی کیا کرتے تھے؟ دلوں پر محبت اور دلوں پر حکومت کرتے تھے. تو نبی کا کام کرنے والا، نبی کا وارث بھی وہ دلوں پر حکومت کرے گا، اسی کو تسخیر کہتے ہیں. تو فرمایا دلوں کے فاتح ہوتے. دنیا والے تو جسموں پر حکمرانی کرتے ہیں، اور یہ اللہ والوں پر حکمرانی کرتے ہیں. یہ اللہ والے دلوں پر حکمرانی کرتے ہیں، دلوں کے حکمران ہوتے ہیں. اللہ، ہمارے جسم پر بھی ہاتھ اور جسم اور آنکھ کب چلتی ہے؟ جب دل کہے گا تو، ہے کہ نہیں؟ تو دلوں پر اگر حکمرانی ہو گئی اللہ والوں کی تو ہمارا پورے باڈی صحیح ہو جائے گی. اس لیے فرمایا اگر دلوں پر محنت کی تو جسم خود بخود صحیح ہو جائے گا، لیکن جسم پر محنت کی تو دل صحیح ہونے والا نہیں ہے. دل بگڑا ہوا ہے تو جسم بھی بگڑا ہوا رہے گا. اس لیے اس کو جتنی بھی سزا دو، پھر کیا کرتے حکومت کہ بھائی یہ لوگ مانتے نہیں ہیں تو کیا ہے، سزا دے دو. کوئی جیل میں، کوئی کیا ہے، کوئی کیا، کتنی بھی سزا دو، سزا لینے کے بعد بھی ویسا ہی رہے گا، بنے گا ہی نہیں، کیونکہ اس کا دل بگڑا ہوا ہے. اسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا کام دیا کہ اس کے ذریعے سے انسان کا دل بن گیا تو انہوں نے توبہ کر دی کہ جس کے بارے میں حکومت تھک گئی تھی، اب وہ حکومت تعلیم بولے تم نے کون سا عمل کر دیا کہ یہ بن گیا؟ یہ نبوت والا عمل ہے، دلوں پر محنت کر لو. تو فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آپ نے دیکھا ہوا پر حکم چلتی ہے، ان کی چلتی تھی نا، اس پر ہوا پر چلی. یا ساریہ الجبل کے الفاظ کہے اور کئی سو میل دور لشکر کے پاس ان کی آواز پہنچ گئی. اسی سے انہوں نے ٹیلی فون نکالا. ہاں، انہیں اسی سے نکالا. بھائی آواز پہنچ گئی، اس کا مطلب اس کے اندر کچھ ہے. وہ آواز وائر کے ذریعے سے پہنچا دی، اور اب واپس وہی ہو گیا. سیٹلائٹ سے جا رہا ہے نا، تو کیا یہی آواز پہنچ رہا ہے؟ جب ہم فون میں کہو یا ساری الجبل، پہنچے گی نہیں پہنچے گی؟ امریکہ تک پہنچ جائے گی. ارے بولو نہیں جاتی تو کون سا واہر ہے؟ لیکن آج ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. ارے سمجھ میں آ گیا، انہوں نے تو کچھ نہیں، آج مشین کے ذریعے سے پہنچ جاتی ہے. وہ اللہ تو قادر ہے، یہ بھی اللہ پہنچا رہا ہے، وہ بھی اللہ نے پہنچایا تھا. تو فرمایا کئی سو میل دور لشکر کے پاس ان کی آواز پہنچ گئی. دریائے نیل کو خط بھیجا، دریائے نیل کا پانی چل پڑا، زمین میں زلزلہ آیا. آپ نے ایڑی ماری، فرمایا زمین تو کیوں ہلتی ہے؟ کیا عمر نے تیرے اوپر عدل قائم نہیں کیا؟ دیکھو، اور زمین کا زلزلہ بند ہو گیا. یہ تھے کہ اللہ کی مانتے تھے تو مخلوق ان کی ماننے والی بن گئی. ایک جگہ سے آگ نکلی، آپ نے اپنی چادر دے کر بھیجا، جاؤ زمین کہ وہاں ہاں اس کو پیش کر دو، اور اس چادر کو ایسے مارتے جیسے جانور کو کوڑا مارا جاتا ہے. آگ پیچھے ہٹتی چلی گئی، جس غار سے نکلی تھی واپس اسی میں چلی گئی. تو ہوا پر حکم، پانی پر حکم چلا، زمین پر حکم چلا، آگ پر حکم چلا، جنگل کے جانور پر ان کا حکم چلا. اور آج ہمارا حکم بیوی پر بھی نہیں چلتا.
تو اور کسی پر کیا چلے گا؟ اللہ اکبر. چلے گا، آپ کو چلانا ہے تو ہم سکھائیں گے، لیکن سیکھنے والا کوئی نہیں تو کیا کروں؟ آپ آؤ سکھائیں گے، پھر کیا یہ سب پر چلے گا، ہوا پر بھی چلے گا، زمین پر بھی چلے گا، آپ دیکھ لو، لیکن سیکھنے والا ہونا چاہیے. یہ سیکھے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں. تو فرمایا چنانچہ افریقہ کے ایک ملک فتح ہوا بغیر جنگ کے، کیونکہ صحابہ کرام کی جب رات آئی تو انہوں نے اعلان کر دیا. صحابہ کرام کی جب رات آئی، جب وہ لشکر لے کے نکلے تو اعلان کر دیا ابھی جنگل کے اندر، کہ جنگل کے جانوروں کو اعلان کیا کیا بھائی آج جنگل کو خالی کر دو. یہاں رہنے والی قوم جب اس منظر کو دیکھتی ہے، وہاں لوگ رہتے تھے، وہ صحابہ نے اعلان کیا ابھی جانور کیا ہماری بات سمجھیں گے، لیکن جو اعلان کیا اور جو جانور چلنے لگے تو وہاں کے رہنے والے لوگ دیکھنے لگے، بولے عجیب بات. تو فرمایا خالی کر دو. یہاں رہنے والی قوم جب اس منظر کو دیکھتی ہے تو پوری قوم بغیر کسی جنگ کے کلمہ پڑھ لیتی ہے، وہ فوراً کلمہ پڑھ لیتی ہے، مسلمان ہو جاتی ہے. چنانچہ ایک صحابی امیر لشکر جب دریا میں گھوڑے ڈالتے ہیں اور باہر نکلتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ کسی کی کوئی چیز دریا میں تو نہیں رہ گئی؟ تو ایک نے کہا جی میرا پیالہ رہ گیا دریا میں. تو دریا کو حکم دیا کہ پیالہ واپس کر. اللہ اکبر. پانی کو ایسا حکم دے جیسے ایک انسان کو حکم دیتے. کیا وہ بات سمجھتا ہے؟ سمجھتا نہیں، اللہ سمجھا دیتا ہے. یہ آٹومیٹک ہے. یہ کیا یہ موبائل کو سمجھتا ہے، لیکن جب اس پہ وہ کرو تو فوراً تمہاری آواز پہچان لیتا ہے. ایسے سمجھا؟ اس نے تو ہمیں بات ثابت کر دیا کہ ہاں یہ پانی بھی ہماری بات سمجھتا ہے، لیکن پہلے ہمارے اندر وہ مشین فٹ کرے تو سمجھے گا، کیونکہ آج یہ بھی بے جان ہے اور ہماری بات سمجھتا ہے. تو اس کو بولو بولے یہ چیز چاہیے، ڈھونڈ کے نکالے گا. انہوں نے دریا کو حکم دیا، بولے پیالہ نکال، تو پیالہ نکالا ڈھونڈ کے. سمجھ آ گئی بات؟ تم کو تعجب بولے کیسے؟ میں اسی سے سمجھا رہا ہوں. آج اس کو بولو کیا چیز چاہیے، ڈھونڈ کے نکالتا ہے یا نہیں نکالتا؟ تو پھر جب یہ چیز نکالتی ہے تو کیا دنیا نہیں نکالے گی؟ وہ اندر کا وہ چیز ہونی چاہیے. جو مشین اس کے فٹ ہے ہمارے اندر وہ بھی نہیں، تو وہ فٹ کرو بھائی. کہا جی میرا پیالہ رہ گیا. تو دریا کو حکم دیا کہ پیالہ واپس کر دو. ایک لہر آتی ہے اور ان کا پیالہ باہر ڈال دیتی. حکم چلتا تھا ان کا. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اللہ تعالیٰ فرماتے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا. یہ مقام تسخیر ان اللہ والوں کو دے دیتا ہے، یہ دلوں کے فاتح ہوتے ہیں، یہ زمین کے ٹکڑوں کے نہیں، دلوں کے فاتح ہوتے ہیں. اللہ کے یہاں ان کا مقام ہوتا ہے، اللہ کے یہاں ان کا مقام ہوتا ہے. اللہ. محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے. ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ آئے. حضرت کے یہاں اس دن خانقاہ میں صفائی ہو رہی تھی. ابو الحسن خرقانی اللہ والے تھے اور محمود غزنوی وہ تو فاتح تھے، لشکر میں تھے. تو ابو اللہ والوں کے پاس دعا لینے کے لیے آتے تھے. اس زمانے کے جو بادشاہ تھے وہ بھی اللہ والوں سے جاتے، کہیں کام کرنے سے پہلے بولے ان سے دعا لے کر جاؤں گا. جیسے آج بھی ہماری ایک عادت بنی ہوئی ہے کہ کسی نہ کسی اللہ والوں سے دعا لیتے ہیں. تو اس دن وہ اس خانقاہ میں گئے ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. تو وہاں خانقاہ میں صفائی ہو رہی تھی اور محمود غزنوی پہنچے اور حضرت کو سر میں خارش ہو رہی تھی. آپ نے ایک شاگرد سے کہا ذرا دیکھو کہ خارش خشکی کی وجہ سے ہے یا جوئے پڑ گئی ہے سر میں. تو وہ بیٹھا بالوں کو دیکھ رہا تھا. اتنے میں سلطان محمود غزنوی بھی آ گیا. اب جو بچے جھاڑو دے رہے تھے وہ طلبہ تو ڈرے کہ بادشاہ سلامت آ گئے. وہ تو ڈرے کہ کیا ہوا، بادشاہ سلامت آ گئے، ہم نے جھاڑو دی اور اس کی وجہ سے گرد اڑی ہوئی ہے. جھاڑو دیا تو مٹی اڑی ہوئی اور بادشاہ سلامت آیا. تو ایک بھاگا کہ حضرت کو جا کر بتاؤں. اس نے دوڑ کر اس بندے کو اشارہ کیا جو بال دیکھ رہا تھا نا اندر کے جو ہے یا کیا ہے. تو جا کر اس کو اشارہ کیا جو بال دیکھ رہا تھا کہ وہ بادشاہ سلامت آ رہے. جا کر کہا بادشاہ سلامت آ رہے. تو یہ جلدی سے کہتا ہے حضرت حضرت حضرت. تو حضرت نے اس کی طرف دیکھا، فرمایا کیا ہوا؟
کہنے لگا حضرت وہ بادشاہ سلامت آ رہے ہیں. حضرت فرمایا او ہو، بولے میں تو سمجھا کوئی بڑی سی جو تیرے ہاتھ لگ گئی ہے. میں تو سمجھا تیرے ہاتھ میں کوئی جو لگ گئی ہے. تو حضرت اللہ اکبر. ادھر سلطان محمود غزنوی کی یہ عقیدت تھی کہ اس گرد کو اپنے ہاتھوں سے، اب وہ آیا بھی، وہ بھی اللہ والے تھے، تو وہ مٹی اڑ رہی تھی، تو مٹی کو اپنے ہاتھوں سے لیا اور چہرے پر ملا. اللہ والے تھے کہ بھائی یہ تو خانقاہ کی مٹی ہے، اللہ والوں کی اس میں بھی انوارات ہے. تو فرما اپنے چہرے پر مر رہا تھا. کہنے لگا اللہ والوں کے جوتوں کی مٹی ہے، یہ تو اللہ والوں کے جوتوں کی مٹی ہے، یہ تو میرے چہرے کے اوپر لگنی چاہیے. اس کی اتنا عقیدہ تھا، اس کو یہ محبت تھی. اللہ خیر، سلطان محمود غزنوی آیا. لمبی بات ہے، میں مختصر آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. اس نے کہا جی میں ایک ملک پر متعدد حملے کر چکا ہوں، آ کر اپنی کارگزاری سنائی، لیکن وہ فتح نہیں ہوتا. میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ کسی اللہ والے سے دعا کراؤ، آپ مہربانی کیجئے، دعا کیجئے اللہ اسلام کو فتح عطا فرمائے. تو حضرت نے دعا بھی کر دی اور اپنا ایک جبہ پڑا ہوا تھا وہ جبہ بھی دے دی، اور فرمایا کہ یہ ساتھ لے جاؤ، اور جب جنگ ہو اور تمہیں محسوس ہو کہ کمزوری ہے تو اس وقت تم اس جبے کو سامنے رکھ کر دعا مانگ. اللہ والوں کے کپڑوں میں بھی یہ برکت ہوتی ہے کہ اس کو سامنے رکھ کر دعا مانگ. تو اس وقت تم اس جبے کو سامنے رکھ دعا مانگنا ہے، یا اللہ اگر آپ کے یہاں اس جبے والے کا کوئی مقام اور مرتبہ ہے تو اس کی برکت سے اللہ میری اس مراد کو پورا کر دے. اور اگر کوئی دوسرا یہ باتوں کو سنے گا تو کہیں گا بھائی کہاں ہے حدیث میں، تو بھی سمجھ جاؤ کہ اس کے اندر محبت کی کمی ہے. جو دلیل مانگتا ہے وہ عاشق نہیں ہوتا، اور جو عاشق ہوتا ہے وہ بغیر دلیل کے مانتا ہے. سمجھے؟ تو آج محبت ہی ختم ہو گئی تو وہ کہیں گا بھائی، تو دنیا داروں کی طرح وہ بھی کہ بھائی اس کا کیا ریزن ہے، کیا وجہ ہے، کیا ہے، یہ تو کہاں سے آئے، تو کچھ سمجھ میں نہیں آتی. تو تیری سمجھ میں کیسے آنے والی؟ یہ سب عشق کی باتیں ہیں، یہ محبت کی باتیں ہیں. اور محبت کی بات کو جب تک محبت نہ آئے سمجھ نہیں سکتا، کیونکہ یہ دل کی بیماری ہے. بھائی ایک آدمی ہے، اس کو اگر صفرا یعنی پیلیا جینڈس، اس میں اس کو ہر چیز کڑوی لگتی ہے کہ نہیں؟ تو اگر اس کو یہ بیماری لگ جائے تو اس کو گنے کا رس دو، بولے یار تو کڑوا ہے. اب تم اس کی تعریف کرو کہ بھئی میٹھا ہے تو مانے گا وہ؟ کیا کرو؟ اس کی اس بیماری کا علاج کرو. جب اس کی بیماری کا علاج ہو جائے گا تو بغیر دلیل کے مانے گا، بولے گنا میٹھا ہے. تو ایسے ہی آج ایسی باتوں کی اگر کسی کے سامنے کتنے دلیل پہ کو مانے گا ہی نہیں، بولے میری دماغ میں نہیں آتا، اس کی اندر کی دل کی بیماری کا علاج کرو گے محبت والی تو فوراً کہے گا آپ سمجھ میں آ گئے سب کچھ. تو یہ باتیں ہے اصل میں. تو فرمایا اے اللہ میرے اس مراد کو پوری کر دے. فرمایا جبے کو سامنے رکھ کر، ارے بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا چاہیے، تم جبے سے مانگ رہے ہو، کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ بولے جبے سے مانگ رہے ہو. ارے یہ ہوتا ہے سوالات، یہ تو کوئی بات ہے، اب اس کو کیا کرے، اب ان کو سمجھا بھی نہیں سکتے اس لیے کہ وہ عشق ہی نہیں ہے. تو یہ کہتے ہیں. تو فرمایا تم اس کو سامنے رکھ کر اس طرح دعا کرنا کہ اللہ اس میری اس مراد کو پوری کر دے. سلطان محمود غزنوی چلا. 70ویں دفعہ جب حملہ کیا، اب کافر سارے مخالف آ چکے تھے، مسلمان تعداد میں تھوڑے تھے، چنانچہ پھر جنگ ہوئی. کچھ دیر کے بعد ایسا محسوس ہوا کہ اب میرے لیے فتح حاصل کرنا مشکل ہے. مسلمانوں کی ہمتیں کمزور ہو رہی تھی. سلطان محمود غزنوی پیچھے ہٹا اور اس نے اس جبے کو نکالا اور سامنے رکھ کر دعا مانگی کہ اللہ اگر اس جبے والے کا تیرے یہاں کوئی مقام ہے، یا اللہ اس کی برکت سے مجھے فتح عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ نے رحمت کی جنگ کا ایسا پلٹا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قلعہ کا فاتح بنا دیا. خیر جب فاتح بن گیا بہت عرص کے، تو اب اسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح عطا فرما دی. جب فاتح بن گیا بہت عرصے کے بعد ایک دفعہ حضرت کے پاس آنا ہوا، اب واپس وہاں پہ. تو حضرت نے پوچھا کیا گزری؟ اس نے سارا واقعہ سنایا. حضرت نے پوچھا کیا دعا مانگی تھی؟ حضرت نے دعا مانگی تھی اگر ان کا آپ کے یہاں کوئی مقام ہے تو اللہ قلعے کو فتح بنا دیجئے.
قلعے کا فاتح بنا دیجئے. فرمایا تو نے سستے دام لگائے. اگر یوں کہہ دیتا اللہ مجھے پوری دنیا کا فاتح بنا دیجئے تو اللہ تمہیں پوری دنیا کا فاتح بنا دیتے. تم نے قلعہ مانگا تھا تو قلعہ فاتح بن گیا. تو ان اللہ والوں کے دلوں میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، اس لیے اللہ کے ہاں ان کا ایک مقام ہوا کرتا ہے. اللہ اکبر. چلو بس یہیں رکھے. تو ذکر پر سمجھ میں آ گیا. یہ سب ذکر کی باتیں چل رہی تھی، اس کے ذریعے سے محبت پیدا ہوتی اور تین چیزیں ہمیں ملتی ہیں. کیا ہوا؟ ایک تو عبادت کا شوق پیدا ہوگا تو پھر مخلوق ہماری خدمت کرنے والی بن جائے گی. اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہوگی تو مخلوق خود بخود ہم سے محبت کرے گی. پھر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوگا تو اللہ تعالیٰ مخلوق کے دلوں میں ہمارا رعب ڈالتے ہیں. تو اس ذکر کی برکت سے تین چیزیں ملے گی تو تین نقصانوں سے بچ جائیں گے. کریں گے اللہ ہمیں کی توفیق عطا. مبارک راتیں چل رہی ہے، رمضان کا مہینہ ہے، ہم لوگ بہت بابرکت. پھر آخری عشرہ ہے، پھر اس کی طاق راتیں ہیں، پھر اچھی صحبتیں ہیں. بہت کچھ برکت اللہ نے دے دی. اگر اس نعمتوں کی قدر کریں گے تو کامیاب ہوں گے، اور نہیں کی تو وقت تو گزر جائے گا. ٹھیک ہے، مراقبہ کریں. تھوڑی دیر ہم ذکر کر لیں. مراقبہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، لغزش و قصور و نادانی کو معاف فرما. اللہ ہم تیرے بندے ہیں، حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں. یا اللہ گندگی سے پاک فرما، بندگی کا سلیقہ عطا فرما. یا اللہ بندگی کا سلیقہ عطا فرما. یا اللہ اپنا تعلق نصیب فرما. یا اللہ گناہوں سے پاک فرما. یا اللہ وہ گناہ جو ہم نے رات کے اندھیرے میں کیے وہ بھی معاف فرما. یا اللہ وہ گناہ جو دین کے اجالے میں کیے اس کو بھی معاف فرما. یا اللہ وہ گناہ جو جان بوجھ کر کیے اس کو بھی معاف فرما. وہ گناہ جو انجان کر بھول سے ہو گیا اس کو بھی معاف فرما. یا اللہ وہ گناہ جو زمین پر ہوئے اس کو بھی معاف فرما. وہ گناہ جو ہواؤں میں ہوئے اس کو بھی معاف فرما. یا اللہ وہ گناہ جس کا علم ہمیں ہے، یاد ہے، اس کو بھی معاف فرما. اور وہ گناہ جو آپ جانتے ہیں سب کو معاف فرما. اے اللہ گناہوں کی بخشش کا مہینہ چل رہا ہے. یا اللہ جتنے بیٹھے ہوئے ان کو بھی، اور جتنے سننے والے ان سب کو بھی، اور پورے امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ان میں جو پریشان ان کی پریشانی کو دور فرما. اے اللہ ان میں جو مقروض ان کو قرض سے بری فرما. ان میں جو بے گھر ان کو گھر عطا فرما.
جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما، اور جو صاحب اولاد ہے ان کی اولاد کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ جن گھروں میں جوان بچی بچیاں بیٹھی ہوئی ہے یا اللہ ان کے مستقبل کو روشن فرما، ان کے ماں باپ کے لیے ان کے فریضے کو ادا کرنا آسان فرما، اور یا اللہ جن کی شادیاں ہو چکی ہے یا اللہ ان کے اندر محبت پیدا فرما، یا اللہ ان کے توڑ کو دور فرما، یا اللہ ان کی غلط فہمیوں کو دور فرما، ان کے گھر کو جنت بنا، اور ان کے اندر آپس میں محبت ان کو پیدا فرما، اے اللہ، اور موت تک اس رشتے کو نبھانے کی ان کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔